أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و کرم اور اس کی توفیق ہے، احسان عظیم ہے کہ آج ہم لا الہ الا اللہ سے متعلق جن دروس کو شروع کیا گیا تھا اس سلسلے میں آج یہ 17واں درس ہے۔ 12 رجب 1436 ہجری ہے اور مئی کی پہلی تاریخ ہے 2015۔ لا الہ الا اللہ کی جو افادیت ہے اور اس کلمہ مبارکہ سے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں ان کو ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، اور چونکہ یہ کلمہ اساس، بنیاد، توحید، اخلاص، فلاح، نجات سبھی کچھ ہے، اس لیے اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آیات کو، احادیث کو، واقعات کو، حکایات کو، گفتگو کو اگر چلایا جائے تو انسانوں کی اور ہم سب کی عمریں مختصر ہو جائیں، زبانیں کہہ کہہ کے تھک جائیں، کان سن سن کر تھک جائیں، سیر نہ ہو، قیامت آ جائے، پھر بھی اللہ کی وحدانیت کا جو قصہ ہے یہ ختم نہ ہو۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس زمین پر جتنے پانی ہیں، سمندر اور دریا، چشمے، نالے، ندیاں، کنویں، ان سب کی سیاہی بن جائے اور زمین پر جتنے درخت ہیں ان سب کو قلم بنا لیا جائے، ما نفدت کلمات اللہ،
اللہ کے جو کلمات مبارکات ہیں ان کو ختم نہیں کر پائیں گے، لکھ نہیں پائیں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اور کلمات اللہ میں جو اللہ کو سب سے پسندیدہ کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ان دروس سے متعلق ابھی ایک ساتھی نے بہت دور سے فون کیا کہ لا الہ الا اللہ والے 3 یا 4 درس سنے، اور خصوصاً یہ جملہ انہوں نے دہرایا کہ جب یہ کہا گیا کہ ہر بیماری کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، ہر مصیبت اور پریشانی کا حل ہے لا الہ الا اللہ، ہر درد کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، جسمانی، روحانی، دماغی ہر قسم کی پریشانی اور ٹینشن کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، مالی اور تجارتی اور دنیاوی امور سے متعلق کوئی پریشانی، گھاٹا، نقصان، اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ۔ اور سر درد والا واقعہ خاص طور پہ ہم نے 1 سے زائد مرتبہ سنایا کہ سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، جسم میں درد ہو، گھٹن ہو، بے چینی ہو، خوف کی کیفیت ہو، شک، وہم، وسوسہ ہو، انجانا خوف ہوتا ہے وہ ہو، جاب، نوکری، تجارت، مالداری، تجارت، دکانداری، زمینداری، کسی بھی شعبہ زندگی سے متعلق کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، ایمان اور یقین کے ساتھ اگر بندہ یہ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، 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 تو لمحوں میں وہ خود دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، سنتا ہے، اسے نظر آ جاتا ہے کہ کامیابی اور مدد اور غیبی مدد اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا اور مجھے محسوس ہوا۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے وہ ایمانی فضا پیدا ہو سکتی ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے وہ ایمانی فضا پیدا ہو سکتی ہے، وہ روحانی فضا پیدا ہو سکتی ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اختیار کی تھی اور بنائی تھی، اور جس کے بارے میں علامہ نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ انہوں نے مجھے فون کر کے خاص طور پہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کا یہ پیغام اتنا مفید ہے، اس میں ہر چیز کا علاج ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ بھی بھلا سوچنے کی بات ہے، یہ بھی بھلا سوچنے کی بات ہے، اس لیے کہ احکم الحاکمین رب العالمین رب السماوات والارضین سبحانہ وتعالی نے اپنی توحید خالص کے لیے اپنے اسم ذات والے جملے کو یوں ہی تو پسند نہیں کیا، لا الہ الا اللہ۔ ایسا روحانی سکون ملتا ہے، ایک تو وہ ہا ہو کی ضربیں ہیں جو رسماً انجام دی جاتی ہیں، ایک تو وہ لا الہ الا اللہ ہے جو طوطا و مینا کے رٹے لگوانے والے رٹے لگواتے ہیں اپنے مریدوں سے۔ ہم اس لا الہ الا اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے بحث کر رہے ہیں جو ایمان والا لا الہ الا اللہ ہے، جو روحانیت والا لا الہ الا اللہ ہے، جو تقوی والا لا الہ الا اللہ ہے، جو سنتوں پر عمل کرنے والا لا الہ الا اللہ ہے، تب تو اس کے فوائد ہیں۔ اور اگر صرف زبان سے رٹے لگوائے جائیں اور اندر کی دنیا خالی ہو، من کی دنیا خالی ہو، اور لا الہ الا اللہ کا اثر صرف ظاہر پر ہو، تو یہ تو وہی ہے جس کو کہا علامہ نے کہ وہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا
تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ لغت غریب، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اس لیے کہ من جو دل ہے، لا الہ الا اللہ کی سب سے پہلی ضرب وہ دل پہ پڑتی ہے، خواہشوں پہ پڑتی ہے، تمناؤں پہ پڑتی ہے، آرزوؤں پہ پڑتی ہے، امنگوں پہ پڑتی ہے۔ تم کن کن کو چاہتے ہو؟ تم بہت سو کو چاہتے ہو اور بہت سے تم کو چاہتے ہیں۔ یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقاضا ہے، مطالبہ ہے کہ صرف ہم ہی ہوں، صرف ہم ہی ہوں، صرف ہم ہی ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کے برابر مخلوق کو تم چاہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے برابر کسی اور کو وہ محبت والا مقام ملے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ من کی دنیا، جو اندر کی دنیا ہے، جو دل کی دنیا ہے، یہ جب تک ہر خواہش دین کے تابع نہ ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسرت ناکام ہو یا آرزوؤں کا خون ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ ہر خواہش، ہر تمنا جب تک دین کے تابع نہیں ہوگی، صاحب ہم کو تو وہ اچھا لگتا ہے اور ہمارا دل تو یوں چاہتا ہے اور ہم تو یوں کرتے ہیں۔ ایمان اور تقوی اس وقت تک کامل ایمان ممکن نہیں ہے جب تک ہر خواہش اور ہر تمنا اور ہر آرزو اور ہر امنگ اس دین کے تابع نہ ہو جس دین کی دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ لا الہ الا اللہ سرائیت کر جاتا ہے اندر، پھر شکل بھی بدلتی ہے، صورت بھی بدلتی ہے، اور صورت ہی نہیں بدلتی، وہ صورت صاد والی صورت، سین والی سیرت کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ ہماری نہ صورت بدلی نہ سیرت بدلی، نہ باہر سے بدلے نہ اندر سے بدلے، اپنے من میں ڈوب کر زندگی کے سوراخ کو پانے کی تمنا کہاں ہے؟ اب تو یہ ہے کہ بس جیسے چل رہا ہے چلنے دیجئے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دنیا سوز و مستی، جذب و عشق۔ من کی دنیا سوز و مستی، جذب و عشق۔ تن کی دنیا سود و سودا، مکر و فن۔ وہاں جذب تھا، سوز تھا، عشق تھا، شوق تھا، وہ من کی دنیا تھی۔ تن کی دنیا یہ سود ہے، ایک بلا سود کسی کے پیچھے جانا اور ایک ظاہری سودی لین دین کرنا، دونوں مراد ہیں۔ اور سودا، یہ سودا کرتے ہیں، ایک وہ سودا تھے جن کا تخلص سودا تھا۔ سودا قمار عشق میں خسرو سے کوہ کن، بازی اگر نہ جیت سکا سر تو کھو سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، تجھ سے تو روح سیاہ کچھ بھی نہ ہو سکا۔ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے۔ تن کی دنیا سود و سودا، مکر، فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، اور من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، اور تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔
من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج۔ افرنگ یہ برٹش امپائر، یہ فرنگی استعمار۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، اور من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ اور آخر میں کہنے لگے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ لا الہ الا اللہ والا غیر اللہ کے سامنے جھکتا بھلا کب ہے؟ یہ جتنے جھکتے ہیں، رکوع کی حالت والا جھکاؤ ہو، سجدے کی حالت والا جھکاؤ ہو، قبروں کا طواف ہو، اور ان انسانی شیطانوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہو، وہ انسانی شیطان جن کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ اس پیشانی کو اللہ نے ایسا تقدس دیا ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ مقام اس پیشانی کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والوں، لا الہ الا اللہ کو اپنی زبانوں سے کہنے والوں، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے مردم شماری کے خانوں میں اپنے آپ کو مسلمان لکھوانے والوں، جب تم یہ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ تو جان لو کہ اس کہنے کے بعد اب تمہاری یہ پیشانی، یہ جبیں، یہ سر، لا الہ الا اللہ میں جو اللہ ہے اس کے در کے بغیر کسی اور جگہ جھک نہیں سکے گا۔ کٹ تو جائے گا، کٹ تو جائے گا، جھکے گا نہیں۔ اور اگر جھکے گا تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تم نے چھوڑنا ہوگا۔ یہی وہ دعوت تھی جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو دی گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد اگر معانی کو سمجھ کر ہو، بدعات اور خرافات اور رسومات سے پاک ہو، توحید خالص پر مبنی ہو اور سنت پر عمل کرنے پر اس پہ مبنی ہو، تو یہ وہ ایمان اور تقوی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب تر کر دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب گئے، پوچھنے والوں نے کہ تم کیا پیغام لے کر آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ یہ ہماری دعوت ہے، لا الہ الا اللہ یہ ہماری فکر ہے، لا الہ الا اللہ یہ ہماری سیاست ہے، لا الہ الا اللہ یہ ہماری تجارت ہے، لا الہ الا اللہ یہ ہماری معاشرت ہے، لا الہ الا اللہ یہ ہم ہیں، ہمارا سب کچھ ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، مرنا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ صحابہ نے جا کر کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں نخرجو العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعة الآخرہ۔ یہ ہے دعوت۔ ہم
مکہ مکرمہ سے نکلے، مدینہ منورہ سے نکلے، یہ دعوت لے کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑا کر بندوں کے معبود حقیقی کی غلامی میں دینے آئے ہیں، یہ ہماری دعوت ہے۔ نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑا کر آج بندے بندوں کی غلامی کی طرف پھر چلے گئے ہیں۔ اس غلامی کی بہت ساری شکلیں ہیں اور تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ بندوں کو، مریدوں کو، کارکنوں کو، شاگردوں کو، نوجوانوں کو، لوگوں کو اپنا بندہ بنا لیا گیا۔ ہمارے ہاتھ چومو، ہمارے پیر چومو، ہماری ٹوپی و عمامہ و دستار چومو، ہم کھڑے ہوں تو تم بیٹھ نہیں سکتے اور ہمارے سامنے تم حرکت نہیں کر سکتے۔ ہم تو ہم ہیں اور تم ہو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ یہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، جو اس بات کو پسند کرے کہ وہ جہاں جائے لوگ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریں، وہ پیرو سن لو تم بھی۔ تو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ مریدوں کو مجبور کرتے ہو تمہارے ہاتھ چومیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ سے اپنے ہاتھ نہیں چوموائے، اللہ کے سامنے جھکنے کی تربیت اور درس دیا۔ ایک اللہ سے مانگو، اللہ ہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی غوث ہے، وہی اعظم ہے۔ وہ غریبوں کو بھی نوازتا ہے، وہ مالداروں کو بھی نوازتا ہے، جو اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کو بھی نوازتا ہے، جو اس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں ان کو بھی رزق اور روزی دیتا ہے۔ وہ تو وہ ہے سبحانہ و تعالی، وہ تو وہ ہے سبحانہ و تعالی، وہ برتر ہے، وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ افضل ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے سبحانہ و تعالی۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بندے بندوں کی غلامی کر رہے ہیں، کہا ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑانے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، تو قرآن تم تدبر سے پڑھو گے، سمجھ کے پڑھو گے۔ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کی سرپرستی اور ان کی اہل اللہ اولیاء اللہ جو سنت اور شریعت کی اتباع کرنے والے ہوں، قرآن کا تدبر، قرآنی آیات میں غور و فکر تمہیں ان سب سے بے نیاز کر دے گا۔ لیکن قرآن تو تم پڑھتے نہیں، اور جب تک قرآن نہیں پڑھو گے تو اللہ کو کیسے پہچانو گے؟ جب قرآن نہیں پڑھو گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانو گے؟ کون تعارف کرائے گا؟ کون توحید سمجھائے گا؟ کون سنت سمجھائے گا؟ کون حدیث سمجھائے گا؟ کون شریعت سمجھائے گا؟ تو کہا کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی میں، یہ ایک دعوت۔ اور ہماری دوسری دعوت یہ ہے من ضیق الدنیا الی سعۃ الآخرہ، دنیا کی تنگی کے مقابلے میں آخرت کی وسعت کی دعوت دینے والے ہیں ہم لوگ۔ اور یہ اس لیے کہا کہ یہ دنیا میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کو ضرورت سے زیادہ سمجھ کر اتنی اہمیت دو کہ اس کو تم مقصد زندگی بنا لو جس سے تم کو منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا فانی ہے۔ کار جہاں کو دیکھ لیا میں نے غور سے، ایک دل لگی ہے سعی میں حاصل میں کچھ نہیں ہے، یہ حقیقت مجاز اب یہ کھلا ہے جا کے راز، سب ہے فریب آب و گل، حسن و جمال کچھ بھی نہیں۔
آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر. آنی و فانی، ہر چیز کے لیے فنا ہے، زوال ہے، بقا نہیں ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، تم بھی، یہ سب ختم ہونے والا ہے. اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تھا، ہے، ہمیشہ رہے گا. آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر. کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات. فانی ہے، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا. نقش کہن ہو کے نو منزل آخر فنا. سب کچھ ختم ہو جائے گا اور سب ٹھاٹھ تھرا رہ جائے گا. جب کندھوں پر اٹھا کر لے جائیں گے لے جانے والے، اور شب و روز کے دھوکوں میں، دنیا کی مستی اور چال میں مدہوش لوگ دوسروں کو دفنا کے جب واپس پلٹتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو چلے گئے انہی نے جانا تھا، ہم نے تو یہیں رہنا ہے نا. پھر ایک دن جب بلاوا آ جاتا ہے تو اچانک ان کو بھی اسی راستے سے اور اسی جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں یہ دوسروں کو لے جایا کرتے تھے. اور پھر جب یہ قبرستان تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں جا کے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ارے یہ تو دنیا ہی اور ہے، اور ارے یہاں تو وہ بھی ہیں. ارے یہ کس کی قبر ہے؟ اچھا، اور یہ کس کی قبر ہے؟ ہاں، یہ تو وہ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے بن گلشن آرا بیگم کا کاروبار نہیں چل سکتا. ان میں بہت سارے وہ ہیں جن کی قبر پر دعائے مغفرت کرنے مہینوں سالوں سے کوئی بھی نہیں آیا، اور اگر دیہات میں قبریں ہیں تو چراغ جلانے کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ چراغ کے اندر جو تیل تھا وہ تو کب کا خشک ہو چکا. ان قبرستانوں میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں ان کے چاہنے والے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے صاحب کو کچھ ہو گیا تو ہمالیہ خون کے آنسو روئے گا، دیکھ لینا. اور قبرستانوں میں بہت سارے وہ بھی ہیں جو خود یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بن اور ہمارے بنا ملک نہیں چلے گا، دنیا کا کاروبار نہیں چلے گا. جانے والے چلے گئے، دنیا کا نظام یوں ہی جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے. فما بکت علیہم السماء والارض. قرآن پہ قربان جائیے، کیا عجیب حقیقتیں، کیا عجیب حقیقتیں بیان کرتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کاش کہ تم قرآن پڑھتے، کاش کہ تم قرآن پڑھتے. فما بکت علیہم السماء والارض تھا. فرعون کے قصے اور بڑوں کے قصے بیان کیے، اور پھر قرآن یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض. نہ آسمان رویا ان پر، نہ زمین روئی ان پر، جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ مر گئے تو نظام درہم برہم ہو جائے گا. سیدنا انس یہ فرماتے ہیں ہم مدینہ منورہ والوں نے اس دن سے زیادہ روشن، چمکدار، منور، معطر، مبارک دن نہیں دیکھا جس دن آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے. اور پھر ہم نے اس دن سے زیادہ تاریک دن نہیں دیکھا جس دن آقا ہمیں چھوڑ کر آخرت کے سفر پہ تشریف لے گئے.
صحیح بخاری میں فاطمہ سیدہ رضی اللہ عنہا انس سے یہ کہتی ہیں کیف طابت انفسکم وانتم تحتون التراب علی رسول اللہ. وہ آخری نبی ہیں، وہ جو سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، چلے گئے. کائنات کے نظام میں تبدیلی نہیں آئی. فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ارے انس، تم کو تمہارے دلوں نے کیسے اجازت دی؟ تم اللہ کے رسول پر مٹی ڈال رہے تھے. کیف طابت انفسکم، تمہارے دلوں نے کیسے تم کو اجازت دی؟ اور جب یہی آقا ہیں، ان کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، ابراہیم آپ کی گود میں انتقال ہوا، آپ کے بیٹے علیہ السلام انتقال ہوا. لوگوں میں کچھ بات پھیلی مدینہ منورہ میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، منبر پہ تشریف رکھتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا اور عقیدے کی اصلاح کی کہ کسی کے آنے جانے سے نظام کائنات متاثر نہیں ہوتا. اللہ کا ایک نظام ہے جس کو اللہ نے قیامت تک چلانا ہے. ان الشمس، ابراہیم کے انتقال والے دن سورج گرہن ہوا. سورج گرہن ہوا. بعض لوگوں نے یہ کہا اس لیے سورج گرہن ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا. آپ کو اس بات کی خبر پہنچی، فوراً خطبہ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ. اسی درس توحید کا نام ہے. لا الہ الا اللہ مکمل اتباع سنت کا نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بغیر ادھورا ہے. محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے بغیر ادھورا ہے. اور ہم نے شروع درس میں بتایا تھا لا الہ الا اللہ یہ ہے مقصد زندگی، محمد الرسول اللہ یہ ہے منہج طرز زندگی صلی اللہ علیہ وسلم. ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ ما تنکسف لموت احد ولا لحیات احد. فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے سے ان پر کچھ اثر نہیں پڑتا. قبرستان ان لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جن کے بارے میں یہ تصور تھا کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلے گا. کچھ نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ کی دعوت یہ ہے کہ بقا اللہ کے لیے ہے، اور اگر تم اس بقا والے جملے کو لے لو گے، حاصل کر لو گے، تو لا الہ الا اللہ والے اس مبارک سفر پہ رواں دواں ہوگے، اس کی برکات زندگی کے آخری لمحوں تک تمہیں مل جائے گی. عن امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ قال لقنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هؤلاء الکلمات وامرنی ان نزل بی کرب او شدۃ اقولها لا الہ الا اللہ الکریم العظیم سبحانہ تبارک اللہم
سبحانہ تبارک اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الکریم العظیم، سبحانہ تبارک اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ترمذی کی سنن میں ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے پڑھوائے، سکھوائے، یاد کروائے، لقنی، پڑھوائے، یاد کروائے، اور مجھے یہ فرمایا ان نزل بی کرب او شدتن، جب بھی کرب، الم، فکر، پریشانی، گھٹن، غم، ہم، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، یہ جملے پڑھ لیا کرو۔ اہل بیت سادات میں عبداللہ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم، سادات اہل بیت رضی اللہ عنہم میں یہ ہیں عبداللہ بن جعفر، کان یلقن بناتہ وینفث بها على الموعوک ويعلمها المغتربة من بناته۔ امام ابن السنی نے عمل الیوم واللیلہ میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے ان کلمات مبارکات کو جو فرمایا گیا ہے، یہ عبداللہ بن جعفر پڑھتے تھے خود بھی، اور جب بھی کوئی بیمار ان کے پاس لایا جاتا، کسی کو نظر لگی ہو، کسی پر جادو سحر کا اثر ہو، جنات کا اثر ہو، روحانی دماغی ٹینشن، بیماری، نفسیاتی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، تکلیف ہو، تو اس پر عبداللہ بن جعفر ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کی وہ بیٹیاں جو شہر سے باہر دور بیاہی ہوئی تھیں، اپنی بیٹیوں کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ امام ابن کثیر نے، امام القرطبی نے اور بعض محدثین نے بھی نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑ جائیے، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ان کے لیے کچھ چھوڑ جائیے، یہ اس صحبت سے اٹھ کر آئے تھے، ابھی تازہ دم تھے، جس صحبت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے گزشتہ لا الہ الا اللہ والے انہی دروس میں آپ کو وہ حدیثیں سنائی تھی نا، صحیح مسلم اور دوسری کتب حدیث والی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کا کام کاج خود کرتی تھیں، من شدت الرحا، چکی پیس پیس کر جسم اور ہاتھ مبارک پر چھالے پڑ گئے تھے۔ آج تو ہماری تمہاری بیگمات حفظہن اللہ تعالی، جن کے لیے نوکر ملازمہ چیزوں کی کوئی کمی نہیں، اور نہ جانے کیا کچھ ہے اس فانی دنیا کے لیے جو سب کیا جا رہا ہے، لیکن بہت کم گھرانے ایسے ہیں، بہت کم والد ایسے ہیں، بہت کم مائیں ایسی ہیں، بہت کم بیویاں ایسی ہیں، بہت کم شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیوی یا اپنی بیٹی یا اپنی بہو کی تربیت آخرت والی تربیت کرتے ہوں، جس تربیت کا سبق ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جب بیٹی نے غلام اور ملازمہ مانگی
تو بابا اور ابا اور والد محترم نے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ ملازمہ نوکرانی دے دوں یا بیٹا اس سے بہتر چیز دے دوں، چونکہ تربیت ہو چکی تھی۔ ان بیٹیوں کی تربیت نیٹ یا چینلز، ٹی وی، ڈراموں یا ان چیزوں پہ نہیں ہوئی تھی۔ بیٹیوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی، وہ جس کالج میں جا کے پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، جس یونیورسٹی میں جانا چاہیں پڑھ لیں، چلی جائیں، جس ہاسٹل میں رہنا چاہیں رہ لیں۔ نہ محرم کی فکر، نہ پردے کی فکر، نہ حیا کی فکر، نہ تربیت کی فکر، اور بہت خوش ہیں کہ ہم ارے لوگوں کے تو لڑکے پڑھتے ہیں، ہماری تو لڑکیاں اتنی ڈگریاں لے چکی۔ اس بیچارے کو یہ علم نہیں ہے کہ کاغذ کی یہ ڈگریاں آخرت میں کام نہیں آنے کی۔ وہاں تو وہ ڈگری کام آئے گی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت آخرت پہ کی تھی۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو وہ دعوت میسج سنایا تھا صحابہ کا کہ ہماری دعوت یہ ہے کہ دنیا کی تنگی کے مقابلے میں آخرت کی وسعت والی زندگی کو اختیار کر لو۔ ہم کہتے نہیں، دنیا کی تنگی والی زندگی ہمیں قبول ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو بھی اسی تنگی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ آخرت والی وسعت، آخرت والی وسعت، آخرت والی اللہ کی رضامندی، اس کی نہ ہمیں ضرورت ہے نہ ہماری اولاد کو ضرورت ہے نا؟ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن جعفر اپنی بیٹیوں کو یہ سکھاتے تھے۔ جب عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کو امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹیوں کے لیے تم نے کچھ چھوڑا نہیں؟ عبداللہ ابن مسعود، کون عبداللہ ابن مسعود؟ صاحب رسول اللہ۔ صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے پوچھو اور دوسرے صحابہ سے پوچھو، مناقب والے باب کی حدیثیں پڑھو تو پتہ چلے۔ صحابہ یہ کہتے ہیں چلنے پھرنے میں، چال ڈھال کردار میں، چال ڈھال کردار میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتگو کرنے میں، صحابہ میں جو 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بولتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اٹھتے بیٹھتے تھے، چال میں، کردار میں، ڈھال میں، وہ عبداللہ ابن مسعود تھے۔ جواب میں کہنے لگے امیر المؤمنین شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کا عادی بنا دیا ہے، اور جب ہماری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھیں گی تو ان کے گھر میں فقر و فاقہ کبھی نہیں آوے گا۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھا دیا ہے، سکھا دیا ہے، بتلا دیا ہے۔ بیٹیوں والو تم نے کیا سکھایا اپنی بیٹیوں کو؟ عن مالک ابن انس عن جعفر ابن محمد عن ابیہ علی ابن الحسین ابن علی رضی اللہ عنہم عن ابیہ عن جدہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال فی یوم 100 مرة لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، کان لہ انیسا فی وحشۃ القبر واستجلب الغنا واستقرع باب الجنہ۔ امام اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا اس جملے اور اس بات کو، جس نے دن میں 100 مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین،
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، قبر کی وحشت سے حفاظت ہو جائے گی۔ واستجلب الغنا، روزی کی فراوانی یہ جملہ کھینچ کھینچ کر لے آئے گا۔ استجلاب کھینچ کھینچ کر لے آئے گا۔ دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، تین اہم مرحلے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، ہم نے پہلے بتایا ہر پریشانی کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، بشرطے کہ لا الہ الا اللہ توحید خالص والا ہو، شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو، تب لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور بعض روایتوں میں ہے محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین، محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ ہر پریشانی کا علاج۔ دنیا کی زندگی میں استجلب الغنا، روزی فراوانی سے ملے گی، اور قبر کی وحشت سے بچاؤ ہو جائے گا آخرت میں، یعنی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے والی آخرت۔ دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، قیامت والی زندگی۔ دنیا کی زندگی میں غنا، اور غنا سے مراد دو قسم کا غنا ہے، ظاہری غنا بھی مراد ہے، دل کا غنا بھی مراد ہے۔ بہت وہ ہیں جو ظاہری غنا ہوتا ہے لیکن دل کی آنکھیں پھر بھی نہیں بھرتی۔ قناعت عجیب کنز ہے، دولت ہے۔ لا الہ الا اللہ والوں کے پاس بہت کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہوتا ہے، اور لا الہ الا اللہ سے جن کے دامن خالی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ تہی دامن رہتے ہیں، تنگی دامہ کی شکایت رہتی ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اگر دامن میں لا الہ الا اللہ کو لے لو تو تنگی دامہ کی حکایت کبھی نہیں پھر۔ تنگی دامہ کا جو علاج ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تنگی حیات دنیا کا علاج ہے لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں غنا اور قبر کی وحشت سے حفاظت۔ واستقرع باب الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائے گا، جنت تک لے جائے گا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنی چاندی کی انگوٹھی بنوائی، ایسی چٹکی چاندنی چاندی کا کنگن بن گئی۔ وہ بھی تھا ایک واقعہ، چاندی کی انگوٹھی بنوائی تو پوچھا دوستوں سے، اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ انگوٹھی جب بناتے تھے تو ایک انگوٹھی وہ ہوتی تھی جو قاضی، مفتی، عالم کی ہوتی تھی۔ جب وہ فتویٰ لکھتے تھے، شرعی فیصلہ لکھتے تھے تو انگوٹھی اس پر لگا دیتے تھے۔ انگوٹھی گویا کہ اسٹیمپ ہوتی تھی، مہر، طابع۔ امام حسن بصری نے جب انگوٹھی بنائی ساتھیوں سے پوچھا، اور بہت سارے لوگوں نے مختلف مشورے دیے، تو خواب میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ ہم انگوٹھی پر کیا لکھوائیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لکھوا لو۔
فإنها تذهب عنك بالغم والحزن وهي خاتمة الإنجيل۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لکھوا لو تمہارے ہر غم، ہر ہم، ہر فکر، ہر پریشانی کو دور کر دیا جائے گا، اور انجیل کے آخر میں بھی لکھا ہوا ہم نے پایا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے مدینہ منورہ کے اس بازار والے ایک صحابی کا واقعہ سنایا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ہم سے دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی تھی، نامکمل تھی، اور جب کوئی اہم بات نامکمل ہو اور درس ختم ہو رہا ہو تو ازراہ کرم اپنی اونگ اور اپنی نیند اور اپنا بے خبر ہو کے بیٹھنے کو بالائے طاق رکھ کر کوئی ایسا مرد کامل آپ میں اللہ ایسا بنا دے جو ہمیں یاد دہانی کرا دیا کرے۔ ایسے گم سم نہ بیٹھا کرو جیسے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله۔ قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فلیس منا، رواہ مسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بازار جانے کی دعا بھی سنائی تھی آپ کو۔ آج لا الہ الا اللہ کے جو وارث ہیں، بازار والے ہوں یا مسجد والے ہوں، اسکول والے ہوں یا مدرسے والے ہوں، دین کی دعوت کے کام والے ہوں یا دنیاوی دعوتوں کے علمبردار ہوں، عوام ہوں، علماء خواص ہوں، ہم ہوئے، تم ہوئے، میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، ہم ہوں، تم ہوں، لا الہ الا اللہ کی تو کثرت ہے، لیکن وہ جو اندر دل کی صفائی تھی، دل کا تقویٰ تھا، اور لا الہ الا اللہ کا اثر نظر آنا چاہیے تھا ہماری زبانوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے چہروں سے، ہمارے لباس سے، ہمارے کردار سے، ہماری بول چال سے، ہماری تجارت سے، ہماری دکانوں سے، ہماری خرید و فروخت سے، ہمارے رشتہ داری و تعلق سے، ہمارے پڑھنے پڑھانے سے، ہمارے سننے سنانے سے، ہمارے لگاؤ سے، چاہتوں سے، خواہشوں سے، تمناؤں سے، اٹھنے بیٹھنے سے، سیاست سے، تجارت سے، معاشرت سے، اخلاق سے، کردار سے، افعال سے، اقوال سے، گھر کی زندگی سے، باہر کی زندگی سے۔ اے لا الہ کے وارث، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ۔ لا الہ الا اللہ تو ہے، وہ کردار نہیں رہا جو لا الہ الا اللہ والوں کا ہونا چاہیے تھا۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی
رسم ازاں روح بلالی نہ رہی ہوں۔ اللہ ہم تم سب کو امت کو حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ کا وارث بنا دے، تاکہ ہمارا عمل بھی بتائے کہ ہاں یہ ہے لا الہ الا اللہ والے، یہ ہے محمد الرسول اللہ والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے والے ہوٹل والوں تم کیا کچھ پکا پکا کے کھلاتے ہو مسلمانوں کو؟ میونسپلٹی والے، سٹی کی جو میونسپلٹی ہے بلدیہ، اس کو تو لے دے کے جان چھڑا لوگے، لیکن وہ جو دلوں کا بھید جاننے والا ہے اس سے کیسے چھپاؤ گے؟ ملاوٹ کرنے والے دکانداروں، ملاوٹ کرنے والے تاجروں، چیزیں مہنگی کر کے بیچنے والوں، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ کبھی سوچا تم نے؟ دکانوں پہ کیا ہے، مارکیٹوں میں کیا ہے، بازاروں میں کیا ہے؟ شیطان اور ابلیس رقص کر رہا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ بازاروں اور گلی کوچوں کے در و دیوار ان سے آوازیں آتی تھی، دکانداروں کی آوازیں، گاہکوں کی آوازیں، چلنے پھرنے والوں کی آوازیں، آنے جانے والوں کی آوازیں، ہمارے کالج یونیورسٹی کے لڑکوں کی آوازیں، ہماری بیٹیوں بچیوں پردہ کرنے والی، حیا اور عفت والی ہماری ان بچیوں کی آوازیں، چلتے پھرتے آتے جاتے وہ کہتی تھیں، وہ پڑھتی تھیں، وہ کہتے تھے، وہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو بازاروں میں ایسی برکت، چوراہوں پہ ایسی رونق، گھروں میں ایسی خوشی، گاڑیوں میں ایسی مسرت، دھماکے تب نہیں ہوا کرتے تھے، خون ریزی تب انسانیت اس سے بہت دور تھی۔ انسان یہ سمجھتا تھا کہ ہم انسان ہیں، ہم کو انسان کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم انس سے بنے ہیں نا، انس محبت کو کہتے ہیں، انس شفقت کو کہتے ہیں، انس رحم دلی کو کہتے ہیں، انس شفقت کو کہتے ہیں، انس رحمت کو کہتے ہیں۔ تب وہ زمانے بیت گئے، اب انسانی روپ میں خون آشام بھیڑیے اور درندوں کی بستیاں ہیں جن میں تم بھی رہتے ہو، ہم بھی رہتے ہیں۔ انسانی درندے انسانی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھے تھے، ہم تم دیکھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ اس کا اثر کہاں گیا؟ محبتیں، چاہتیں ختم ہو گئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، کھانے کی چیزیں، فروٹ، پھل، میوہ، گندم، جو، مکئی ڈھیر لگا ہوا ہے۔ دیکھا، پرکھا، ہاتھ مبارک اندر داخل کیا، گندم کے دانے، اصابعہ بللن، انگلیاں گیلی ہو گئیں، تر ہو گئیں۔ دیکھا، ہوٹل والے دکاندار سے پوچھا، آج ہماری تمہاری جرت ہے ہوٹل والے سے پوچھ لیں کہ یہ تم نے کیا دیا ہمیں، میاں یہ کیا ہے؟ جاؤ کسی اور ہوٹل پہ چل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ پوچھا کہ ما ھذا یا صاحب الطعام، دکان والے ہوٹل والے یہ کیا ہے؟ گیلا پن۔ تو عرض کیا اصابتہ السماء یا رسول اللہ، آسمان سے بارش برسی تھی تو یہ گیلے ہو گئے۔ فلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، تو تم یہ جو گیلے دانے تھے ان کو اوپر رکھتے تاکہ لوگ دیکھ لیتے۔ برا برا یعلم اللہ، جو برا برا اللہ اللہ، اور جو یعلم اللہ،
یہ جو عربی زبان ہمارے سعودی عرب اور عربوں میں، ایک تو عربی زبان ہے لغت کی، گرامر کی، ایک لغت ہے اس کو کہتے ہیں لغہ عامیہ۔ اردو میں بھی بمبئی کی اردو ماشاءاللہ کیا کہنے، اور لکھنؤ کی اردو وہ ظاہر ہے کوثر و تسنیم والی، اب تو خیر وہ نہ لکھنؤ میں رہی، نہ مرحوم دلی میں رہی، نہ کانپور میں رہی، اب کراچی میں کیسے رہتی، لاہور میں کہاں سے رہتی، اب تو اردو بیچاری بھی سر چھپانے کو جگہ تلاش کر رہی ہے۔ اب لوگ بدذوق ہو گئے، بے ذوق ہو گئے۔ اب دیکھیے ہم کتنے اشعار پڑھتے ہیں، مجال ہے کہیں سے کوئی، یہ انتہا ہے، ذوق ختم ہو گیا لوگوں کا۔ اب ہم بھی ایسے بدذوق ہیں کہ پھر بھی ہم اپنی عادت سے باز نہیں آتے، اور شعر پہ شعر پڑھے چلے جا رہے ہیں، شعر پہ شعر پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ارے چھوڑو اس واقعے کو، سیدھی سادھی بات کر دیا کرو۔ اب بتائیے کہ فرمایا کہ یہ جو تو تم اس کھانے کو سامنے رکھتے تاکہ، تو لغہ عامیہ میں جو عام ان کی عربی ہے اس کی بعض کہاوتیں بہت مفید ہیں، ان میں ایک یہ عرب کہتے ہیں کہ بر بر اللہ اللہ، ظاہر میں اور سامنے تو بہت اللہ اللہ کرتے ہو، اور جو یعلم اللہ، جو اندر ہے وہ تو اللہ جانتا ہے کہ اندر کیا کچھ ہے۔ تو بر بر اللہ اللہ اور جو یعلم اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عیب والے گیلے دانوں کو اوپر رکھتے، اور پھر کیا فرمایا؟ ہاں یہ جملہ ہے جس کے لیے پوری حدیث اور پورا واقعہ وہ یہ ہے، من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حکمراں اگر جھوٹ بولیں، سیاستدان جھوٹ بولیں، دیندار جھوٹ بولیں، دنیا دار جھوٹ بولیں، تاجر جھوٹ بولیں، دکاندار جھوٹ بولیں، والدین جھوٹ بولیں، اولاد جھوٹ بولیں، شوہر جھوٹا، بیوی جھوٹی، شاگرد جھوٹے، ٹیچر جھوٹے، پیرنٹ جھوٹے، معاشرہ جھوٹا، برکت کہاں سے آئے؟ من غشنا فلیس منا، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا جو ہم سے دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ جو دھوکہ کرتے ہیں، پنچر لگانے میں کیا کچھ لگایا جاتا ہے، اور گاڑیوں کے ورکشاپ اور گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس میں کیا کیا ہوتا ہے، اور دودھ اور سبزیاں اور پھل کیا کچھ ہوتا ہے، اور مسالے پسے ہوئے ان میں کیا کچھ ملایا جاتا ہے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جمعے بھی پڑھتے ہیں، اب روزے بھی رکھتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، قربانی بڑی عید کی مہنگی سی مہنگی کرتے ہیں، ملاوٹ سے باز نہیں آتے، جھوٹ سے باز نہیں آتے، دھوکہ دہی کو نہیں چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ اب بتائیے، آقا تو یہ فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، طبرانی کی تینوں معاجم میں یہ حدیث ہے، من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار۔ عجیب بات فرمائی، عجیب بات فرمائی۔ من غشنا فلیس منا، پہلا یہ فرمایا جو دھوکہ دے مسلمانوں کو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ والمکر والخداع فی النار، مکر، دھوکہ، چالاکی، مکاری، عیاری، یہ جہنم میں جائیں گے۔ دوست بن کے دوست کو دھوکہ دینا، غداری کرنا، جس کا نمک کھایا اسی کے برتن میں چھید لگایا، غدر۔ اور ہم نے وہ حدیث سنائی ہے، بخاری مسلم میں ہے، قیامت کے دن تمام انسان جمع ہوں گے، فرمایا اللہ کی طرف سے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا جس پر لکھا ہوگا هذه غدرة فلان ابن فلان، یہ فلاں کے بیٹے فلاں کی غداری کا نشان ہے جس نے اپنے محسن کے ساتھ غداری کی تھی۔ المکر والخداع فی النار، جو غداری کرے کسی کے ساتھ، نیکی کا بدلہ برائی سے دے، دھوکہ دے، مکر، چالاکی، وہ جہنم میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ،
کہ یہی دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں، مسلمانوں، دھوکہ، فریب، مکر، چالاکی، عیاری، اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو، سچے دل سے توبہ کرو۔ لا الہ الا اللہ کا حقیقی مطالبہ یہی ہے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔